السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ معزز سامعین، آج ہم صبر کے موضوع پہ انشاءاللہ 3-4 منٹ گفتگو کریں گے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تکونوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ انسان، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ یہ جو پریشانی ہے، مصیبت، دکھ، تکلیف، یہ انسان کو آنا ہی ہے۔ یہ تو اللہ نے کہا ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ انسان تمہیں میں کسی بھی چیز کے ساتھ آزما سکتا ہوں۔ آج آپ پہ چھوٹی سی بھی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آ جائے تو آپ کہتے ہیں کہ لو پتہ نہیں اللہ نے ہم سے کیا لینا ہے۔ میرے پاک پیغمبر کا ایک صحابی سیدنا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے باہر چلے گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا بیمار ہے۔ جب وہ گھر سے نکل گئے تو گھر میں ان کی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جو بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک علیحدہ بسترے میں لپیٹ کے ایک علیحدہ کمرے میں رکھ دیا۔ تو دوسرے دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس لوٹے تو پوچھا ہے ام سلیم، بتاؤ میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو کہا ہے میرے سر کے تاج، اللہ نے میرے بیٹے کو بہت سکون عطا فرمایا ہے۔ تو وہ رات بسر کی، مغرب کے وقت آپ کے سر کے تاج واپس ہے، تو انہوں نے رات بھی بسر کی، صبح ہوئی نا تو پوچھتی ہیں اے ابو طلحہ، کیا اگر کسی کی کوئی امانت ہو تو وہ اس کے پاس رکھے تو جب وہ واپس لینی چاہے تو وہ آئے، تو کیا اس کی امانت اس کو واپس دینی چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جی ام سلیم دینی چاہیے، کیوں نہیں؟ تو کہا اے میرے سر کے تاج، پھر جو بیٹا اللہ نے ہمیں دیا تھا وہ واپس بلا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں ام سلیم، کب میرا بیٹا فوت ہوا ہے؟ ساری رات میں گھر میں تھا، رات کے کس پہر میں فوت ہوا ہے؟ تو کہتی ہیں اے ابو طلحہ، وہ رات تو فوت ہوا ہی نہیں، وہ تو کل کا فوت ہو گیا۔ جب آپ گھر سے باہر چلے گئے، آپ گھر سے باہر نکلے ہی تھے تو میرا بیٹا فوت ہو گیا تھا، لیکن میں کسی کو بتلایا نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں کیا۔ کیا انہوں نے زندہ کر لینا تھا؟ تو جب آپ رات واپس پلٹے تو آپ نے پوچھا تو میں نے کہا الحمدللہ ٹھیک ہے۔ وہ اسی لیے بتایا تھا کہ اے میرے سر کے تاج، اگر میں آپ کو بتا دیتی کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے تو پھر ساری رات آپ پریشان رہتے، آنسو بہاتے، پریشان ہوتے۔ میں نے سوچا میرا سر کا تاج پہلے ہی بہت تھکا ماندہ آیا ہوا ہے، تو پھر اس کو کیا میں نے یہ تکلیف دینی ہے، پریشانی کیوں دینی ہے؟ صبر کر لیا کہ اے سلیم، تو نے کل کا دن بھی صبر کیا، آج بھی صبر کر لے۔ تو حضرت ابو طلحہ نے ام سلیم کی کلائی کو پکڑ کے میرے نبی پاک کے دربار میں لے گئے، کہا اے میرے پیغمبر، یہ میری ام سلیم بیوی نے کل کا میرا بیٹا فوت ہو گیا تو اس نے مجھے آج بتایا ہے، تو اس نے کتنا بڑا صبر کیا ہے، میں اس کے صبر کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اے ابو طلحہ میرے یار، میں آپ کے لیے دعا فرماتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی پچھلی رات میں برکت فرمائے،
اللہ آپ کی پچھلی رات میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر نے دعا کی، اللہ پاک نے حضرت ابو طلحہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، اس بچے کے بعد اللہ نے 9 بیٹے ان کو عطا کیے، اور 9 کے 9 ہی اللہ پاک نے حافظ قرآن بنا دیے۔ یہ کیا ہے؟ صبر کی اہمیت ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، ام سلیم اللہ کا فیصلہ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تکونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اے میرے بندے، جب تم پہ مصیبت آتی ہے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون سا میرا بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، مصیبت آنے پہ بھی کہتا ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اے اللہ سنے میں آپ کے فیصلے پہ راضی ہوں، میں خوش ہوں۔ کوئی بھی پوچھتا ہے نا بھئی آپ کا کیا حال ہے، تو کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کرم ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندے، جو صبر کرتا ہے میں نے پھر اس کے لیے انعام بھی رکھا ہے۔ کون سا انعام؟ اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے، جو انسان 2 اپنی بیٹیاں، میرے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بیٹے یا 2 بھتیجیاں یا 2 بھتیجے فوت ہونے پہ صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔